لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين، رحمة للدارين، جد الحسنين، مولى الكونين، أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم، لعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد. سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو کی یہ تیسری تقریر. میری گفتگو کا موضوع مسلسل نام علی ہے. کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے روایت پیش کی کہ کب کہاں سے کس نے علی کا نام رکھا. اس سے پہلے کہ آج اس نام جلی و علی کی تاریخ کی ابتدا آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں نے عرض کیا تھا کہ اس نام علی کی تاریخ اور تاثیر مکمل کریں گے ہم ان 5 دنوں میں. اس سے پہلے کہ کل کی گفتگو سے بات کو جوڑوں، ذرا توجہ کیجئے گا. اسی نام علی کی ایک ایسی فضیلت، ایک ایسا لطیف نکتہ اور اشارہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی توجہات میری طرف ہو جائیں اور دل نام علی کے تذکرے کے لیے آمادہ ہو جائے. آمادہ ہیں عزیزو؟ بسم اللہ. اردو زبان کا ایک یہ بھی قانون ہے کہ لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں. جو پہنچتا جائے میرے ساتھ ذکر علی میں شامل ہو جائیے گا. لفظ 2 طرح کے، 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مستعمل، ایک ہوتا ہے مہمل. مستعمل میں دونوں کی مثالیں دوں گا، میں بات کو گہرائی تک اتاروں گا، دلوں تک پہنچاؤں گا. مستعمل وہ لفظ کہ جس کا کوئی معنی ہو، اور اس کے مقابلے میں مہمل وہ لفظ جس کا اپنا کوئی معنی نہ ہو بلکہ اسے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ لگا کر استعمال کیا جاتا ہو. اردو زبان میں یہ ہمارا طریقہ ہے. ہم عام طور پر اپنے روزمرہ کے جملوں میں اس انداز سے بات کیا کرتے ہیں. جب کوئی آپ سے پوچھے کیا کسی شاہد کو جانتے ہو، یہ دونوں لفظ سمجھا رہا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم مجمع میں کسی کا نام شاہد ہو تو معاف کیجیے گا.
کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیا کسی شاہد کو جانتے ہو، آپ اچھے مزاج میں نہیں ہیں، کیا کہیں گے؟ ارے میں کسی شاہد واحد کو نہیں جانتا۔ یہ شاہد مستعمل لفظ ہے، یہ کسی کا نام ہے، اس کا معنی ہے، توجہ کیجئے گا، میں کسی مقام تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، کسی منزل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ شاہد مستعمل لفظ ہے کیونکہ یہ نام ہے، اس کا ایک مطلب ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے کیا لفظ لگا دیا؟ شاہد واحد۔ رکشہ، رکشہ، توجہ ہے، نیزہ ویزہ، ابرار و ابرار، یہ سب آپ نے سن رکھا ہے۔ نہیں معلوم کیا کیفیت ہے بھائی کہ انہوں نے لفظ یاد دلایا، کھانا وانا۔ تو ہر مقام پر ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے، ہم مستعمل لفظ کے ساتھ مہمل لفظ کو بھی یوں ہی بغیر وجہ کے استعمال کر دیا کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایک مستعمل لفظ کہتا جاؤں گا، آپ نے مہمل لفظ دہرانا ہے۔ آمادہ ہے؟ شاہد، خورشید، کوئی بہت مشکل سوال تو نہیں کر رہا میں؟ زید، شاکر، شاکر واقف، شاہد واحد، شاکر واقف، فضل وزل، علی، کیا کہنے علی اس نام کو کہتے ہیں کہ جس کا محمل بھی ولی بنتا ہے۔ کیا کہنے والا، کیا کہنے والا، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ علی ولی، یہ قافیہ جچتا ہے علی پر، یہ قافیہ سجتا ہے علی پر۔ لوگوں نے علی کی ظاہری کرسی تو چھین لی، مگر کوئی خود کو مثل علی ولی نہ کہہ سکا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ آمادہ ہو گئے؟ بسم اللہ۔ اب آ جائیے کل سے بات کو جوڑ دوں، میرا موضوع یہی نام علی۔ بہت لطف لینے کا جملہ ہے عزیزوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے اس جملے سے۔ علی وہ نام ہے جس کا محمل بھی ولی بنتا ہے۔ کیا کہنے، آپ دنیا میں کوئی بھی نام اٹھا لیجئے، لوگ ولی نہ بن سکے، نام کیا ولی بنے۔ اس نام علی کو کائنات میں، بلکہ اس کائنات کی خلقت سے پہلے، سب سے پہلے کہاں سنا دیکھا گیا؟ آمادہ ہے؟ بسم اللہ۔ کتاب الکافی کی روایت، کیونکہ موضوع اس اعتبار سے ہے، موضوع ایسا ہے کہ بعض لوگ مزاج کا فرق ہوتا ہے، لوگ ہر بات پہ چونکتے ہیں، ہر وہ فضیلت جو انہوں نے نہیں سنی ہوتی انہیں یہ لگتا ہے وہ میرے مولا کو ملی ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ کیا کہنے، بسم اللہ۔ جو ہم سن رہے ہیں وہ تو علی کے فضائل کی پرچھائی ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ علی کیا ہے یہ تو کبھی کوئی کسی کو بتا ہی نہ سکا۔ واہ، بے شک۔ نام علی کی ابتدا، کتاب ہے الکافی، ہماری کتب اربع، 4 حدیث کی بنیادی کتابوں میں، میرے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، سب سے بنیادی کتاب، سب سے بنیادی مصدر حدیث کا، معتبر ترین کتب میں سے۔ قبلہ تشریف فرمائیں، ان سے تائید لے لیجئے گا۔ کتاب الکافی کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ راوی ہے ابن سنان، حاضر خدمت ہوا 8ویں سرکار سلطان عرب و عجم علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ صلی علی محمد آل محمد۔ 8ویں سرکار کی بارگاہ میں، راوی کا بھی ایک خاص مقام ہے، یہ راوی کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ ائمہ کا خاص شاگرد ہے۔ 8ویں امام سے ایک سوال کیا، بڑا عجب سوال ہے، اے آقا حل کانا یعرف اللہ نفسہ
قبل ان یخلق الخلق. اے مولا، کیا خدا اپنی مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے، چیزوں کو، کائنات کو بنانے سے پہلے، کیا خود اپنی معرفت رکھتا تھا؟ توحید سن کر پریشان تو نہیں ہوتے؟ توحید سنتے ہی علی والے ہیں، توحید سمجھ ہی علی والوں کے آتی ہے. مولا، کیا خدا اللہ وحدہ لا شریک مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے خود اپنی معرفت رکھتا تھا؟ کیا اللہ خود اپنے آپ کو جانتا تھا، پہچانتا تھا؟ مولا نے فرمایا بے شک خدا عز و جل جب سے ہے وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، وہ اپنی پوری پہچان رکھتا ہے. اب راوی نے اگلا سوال کیا. اب ذرا یہ سوال بہت معمولی نہ سمجھیے گا، یہ امام کا خیال شاگرد امام سے پوچھ رہا ہے. ہم جب اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو کسی نہ کسی وسیلے اور ذریعے سے کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، آنکھوں سے خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر جانتے ہیں کہ جب مخلوق ایسی ہے تو کوئی خالق بھی ہے. اللہ نے ہمیں کان دیے، ان کانوں سے اللہ کی نشانیوں کو سنتے ہیں اور خالق کے ہونے کا یقین آتا ہے. لہذا ہم اپنے وسائل اور آلات کے ذریعے خدا کی پہچان تک پہنچتے ہیں، ہم نشانیوں سے خدا تک پہنچتے ہیں. راوی نے سوال کیا مولا، جب خدا خود اپنے آپ کو جانتا تھا، معرفت رکھتا تھا، هل کان لہو سمع او بصر، تو کیا خدا کی کوئی کان یا آنکھیں بھی تھیں کہ جن سے خدا خود کو دیکھ کر پہچان لے؟ راوی کا سوال ہے، کیا کوئی عین اللہ تھی؟ کیا کوئی خدا کی آنکھ تھی یا کان تھے کہ جس سے خدا خود اپنے آپ کو دیکھ کر پہچانے؟ 8ویں سرکار فرماتے ہیں تعالی اللہ عن ذالک، اللہ اس بات سے بالا تر ہے کہ اس کا کوئی بدن ہو، بدن کے کوئی اعضاء ہو، کوئی اجزاء ہو، بدن کے کوئی حصے ہو. کیا کہنے، وہ خدا تھا اور اس خدا کا علم اس کی ذات تھی، وہ خود اپنے آپ میں اپنی ہی پہچان تھا. یہ اس وقت کی بات ہے، کوئی مخلوق نہ تھی کہ جسے پہچانوانے کے لیے خدا نے اپنا کوئی نام بھی رکھا ہوتا. اس وقت وہ تھا. خدا نے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے خدا کو کسی جسم کی، کسی جان کی، کسی عضو کی، کسی بدن کی احتیاج نہیں تھی. وہ بے نیاز ہے. توجہ ہے، وہ اللہ الصمد ہے. نشان تو نہیں ہو رہے، میرا موضوع ذہن میں ہے نا، بس توجہ رکھیے گا. مولا فرماتے ہیں یہ تو بات کر رہا ہے آنکھ اور کان کی. ہم جب اللہ کو پہچانتے ہیں تو کیسے پہچانتے ہیں؟ کیا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں؟ یا اللہ. جب کسی سے پوچھا جائے اللہ کون ہے تو کہا جاتا ہے بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے. یہ سب نام کیوں لیے جاتے ہیں؟ تاکہ جسے بتایا جا رہا ہے وہ خدا کو پہچان لے. تو ہم خدا کی وحدہ لا شریک ذات میں اس کے ناموں کے سوا کچھ نہیں جانتے. میں اس جملے پر اپنے بزرگوں سے داد چاہوں گا. وہ ہم کہ جنہیں یہ لگتا ہے کہ ہم خدا کی معرفت رکھتے ہیں، ہم ذات خدا کے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں؟ ہم خدا میں سوائے اس کے ناموں کے علاوہ کیا جانتے ہیں؟ وہ نام بھی جو خدا کی حجتوں نے ہمیں سکھایا. ہماری مثال تو اس بچے کی سی ہے کہ جسے لفظ پانی بولنا آ جائے مگر مطلب نہ پتا ہو. ہم نے تو خدا کو اس لیے مانا کہ رسول نے کہہ دیا وہ ہے، ہم نے مان لیا وہ ہے. رسول نے فرما دیا وہ ایک ہے، ہم نے مان لیا وہ ایک ہے. رسول نے ہم سے کہا قل هو اللہ احد، ہم نے کہہ دیا قل هو اللہ احد. غور کیجئے گا اس جملے پر. ہم ذات خدا میں
اس کے اسما، اس کے ناموں کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ 8ویں سرکار فرماتے ہیں وہ خدا تھا، وہ بے نام تھا، وہ اپنی ہی پہچان رکھتا تھا۔ اس خدا نے فسما نفسہ، توجہ کیجئے گا میں اپنی منزل تک آ گیا، اس خدا نے اپنی ذات کے لیے ناموں کو چنا تاکہ اپنی مخلوقات کو اپنی پہچان کرا سکے۔ جسے خدا کے بارے میں کچھ نہ پتا ہو، اس کی زبان پر ایک نام تو آ سکے کہ کون ہے تیرا خدا، کہے میرا اللہ، میرا رحمان، میرا رحیم۔ لہٰذا اللہ نے اپنی مخلوق کو پہچانوانے کے لیے، وہ خدا اتنا بے نیاز ہے کہ اسے ناموں کی بھی حاجت نہیں ہے۔ خدا نے اپنی مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے، تاکہ مخلوق اسے جان سکے، پہچان سکے، اللہ نے اپنے لیے ناموں کا انتخاب کیا۔ راوی نے پوچھا نہیں تھا، پھر بھی 8ویں مولا فرماتے ہیں اول ما سما بہ نفسہ العلی، سب سے پہلے اس ذات واجب نے اپنے لیے جس نام کو چنا وہ نام علی تھا۔ کیا کہنے، واہ 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 کیا کہنے، غور کر رہے ہیں؟ بسم اللہ بسم میں اللہ، موضوع سے جڑ گیا۔ بسم اللہ۔ آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑے حوصلے سے توحید پر بات سنی۔ وہ پہلا نام جو ذات واجب نے، میرے 8ویں سرکار امام معصوم کے جملے، کتاب الکافی کی روایت ہے، وہ پہلا نام جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے چنا، اللہ کے 99 اسماء حسنہ میں جو نام اللہ کو سب سے زیادہ حسین لگا وہ نام علی تھا۔ کیا کہنے کی، واہ واہ۔ کیوں چنا؟ فرمایا لِأَنَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى، کیونکہ وہ خدا ہی بلند و برتر ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کے لیے اس نام نامی کو چن لیا۔ اب یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، جو پہنچ جائے وہ بتا دیجئے گا کہ میں پہنچ گیا۔ امام نے روایت میں کیا بتایا کہ اللہ کا مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کوئی نام نہیں تھا۔ اپنی مخلوق کو بنانے سے پہلے، میں ایک نتیجہ حوالے کرنا چاہتا ہوں، ذرا باریک نتیجہ ہے۔ اپنی مخلوق کو بنانے سے پہلے خدا کا کوئی نام نہ تھا۔ جب اس نے مخلوق کو بنایا اور چاہا کہ مخلوق اسے پکارے، جب چاہا کہ مخلوق اسے آواز دے تاکہ اس نام کے ذریعے مخلوق اسے پہچانے اور خالق اور مخلوق کا ارتباط ہو جائے، تعلق جڑ جائے، عبد اور معبود کی بات ہو سکے، جب اس نے چاہا کہ اس کی مخلوق اسے پکارے، تو جو سب سے پہلا نام اس پوری کائنات سے پہلے، اس پورے عالم امکان میں، عالم وجود میں خدا نے اپنی ذات کے لیے جو نام چنا وہ کون سا تھا؟ وہ نام علی تھا۔ تو اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ اس پورے عالم وجود میں جو سب سے پہلا لفظ گونجا ہے وہ لفظ علی۔ نہیں عزیزوں، اس طرح نہیں، نام علی ہمارا موضوع ہے، علی کے نام پر اس سے بہتر نعرہ لگا دیجیے، سب مل کے جواب دیجیے گا۔ توجہ کیا آپ نے، غور کیا آپ نے؟ اس کائنات میں جب خدا نے سب سے پہلا نام ہی علی رکھا، تو سب سے پہلا نام جو اس کائنات کی فضاؤں میں گونجا اور فضاؤں کو معطر کرتا چلا گیا، وہ نام علی تھا۔ میں نے آپ کو ابتدا میں چیلنج دیا تھا، پہلی مجلس میں، اگر جو تھے ان کو یاد ہوگا کہ میرا موضوع کیا ہے، نام علی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں ممبر سے زیادہ علی علی کرتا ہوں یا آپ سامعین زیادہ علی علی کرتے ہیں۔ یقین جانی اب تک میں آگے ہوں۔ ایک درود پڑھ دیجئے نام علی کی عظمت پر۔ پھر اس کے بعد اس نام کا کیا ہوا؟ موضوع کہ جس حصے میں ہمیں نام علی کی تاریخ پڑھا ہوں،
نام علی کے اس کائنات میں معرض وجود میں آنے کا، اس کائنات میں پہلی بار گونجنے کا واقعہ تو بتا دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ درمیان میں عبد و معبود میں کیا راز و نیاز ہوا ہمیں نہیں خبر. ہم انسانوں کو تاریخ کہاں سے ملی؟ کہ جب اللہ نے ایک مٹی کا پتلا بنانا شروع کیا. جب پتلا بن گیا، روح پھونکی گئی، اس پتلے کو نام دیا گیا آدم ابو البشر. اور اس پتلے کے لیے ایک جوڑے کو خلق کیا کہ جس کا نام ہوا حوا. جب اللہ نے ان دونوں پتلوں کو خلق کر دیا، روح آ گئی. روایت کے جملے پیش کر رہا ہوں، توجہ ہے. تاریخ نام علی، یہ نام کہاں رہا؟ اللہ اکبر. روایت کہتی ہے، امام معصوم کا فرمان ہے، علل الشرائع، میں نے پہلے کل بھی اس کتاب کا نام لیا تھا، شیخ صدوق کی کتاب، معتبر ترین حدیث کے حوالوں میں سے ایک حوالہ. روایت پیش کر رہا ہوں، 5ویں سرکار امام محمد باقر علیہ السلام، روایت میں 5ویں امام راوی کو کائنات کا ایک عجیب راز بتا رہے ہیں کہ جب اللہ نے ہم سب کے بابا آدم کے پتلے کو خلق کر دیا، روح پھونک دی، فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، یکایک آدم کی نگاہ عرش کے دائیں جانب بلند ہوئی. کیا کہنے، واہ واہ. آدم نے عرش پر نور سے کوئی تحریر دیکھی. فوراً انسان کی فطرت میں سوال کرنا ہے، یہی سوال اسے جاہل سے عالم بناتا ہے. اسی فطرت کا اظہار ہوا. آدم ابو البشر نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ یہ نوری مکتوب کیا ہے، یہ کیا لکھا ہے عرش پر؟ جواب ملا، یہ اس عالم امکان کے سب سے برگزیدہ لوگوں کے نام ہیں. کیا کہنے، یہ ان کے نام ہیں کہ جن کے صدقے میں تجھے بنایا ہے. یہ ان کے نام ہیں کہ جن کے انوار جب تیرے صلب میں اتارے گئے اے آدم، تب جا کر آپ فرشتوں کے لیے لائق سجدہ ہوئے. روایت پیش کر رہا ہوں، یہ نام ہے میری سب سے بڑی اور کامل حجتوں کے. یہ میرے بہت محبوب نام ہے. انسان کو جو چیز محبوب ہو اسے اپنے گھر کی اوپری دیوار پر سجاتا ہے. آپ گھروں میں جا کر دیکھیں گے لوگوں نے اپنی اولاد کی تصویر لگا رکھی ہے، اپنے والدین کی تصویر لگا رکھی ہے. کوئی پوچھئے گا یہ کیوں لگایا ہے؟ کہے گا کیونکہ ہمارے دل کے بڑے قریب ہے. نہیں معلوم، بلکہ اب تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ عز و جل کو اپنی مخلوقات میں سب سے حبیب مخلوق کون ہے؟ اگر کسی کو پتا کرنا ہو دیکھ لینا، اپنے عرش کے دائیں جانب کس کا نام سجا رکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے عزیزوں، اگر آمادہ نہیں ہے تو میں بات مکمل کروں. بسم اللہ. ایک درود پڑھیے مولا کے. یہ اسلام بھلا لگتا ہے. یا علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے اور اس نام کی نسبت یہ اسلام بھلا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں مجھ کو تیرے عشق میں کافر، لوگ کہتے ہیں مجھ کو تیرے عشق میں کافر، اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے. نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے. توجہ میرے ساتھ ہے. بسم اللہ. بات کہاں تک پہنچی؟ جس کا نام سب سے حسین ہو، جو دل کے سب سے زیادہ قریب ہو، اسی کا نام بلند ترین جگہ پہ سجایا جاتا ہے. حضرت آدم سوال کر رہے ہیں، بار الہ مجھے بھی یہ نام سکھا دے. آواز قدرت آئی،
اے آدم یہ لکھ رکھا ہے انل محمود و عبدی محمد. کیا کہنے, واہ واہ واہ. جب بھی نبی کا نام آئے یہ ادب کا تقاضا ہے, مل کر ایک درود پڑھ دیجیے. نبی فرماتے ہیں بخیل ہے, کنجوس ہے وہ شخص جو میرا نام آنے پر بلند آواز سے درود بھی نہ پڑھے. جب آدم نے نگاہ کی, اللہ نے تعلیم دی, آواز آئی ان المحمود وسمیتہ محمد. اے آدم میں محمود ہوں, میں نے اپنے برگزیدہ بندے کے لیے محمد نام چنا. کیا کہنے, وَأَنَا الْأَعْلَى وَسَمَّيْتُهُ عَلِي, میں اعلیٰ ہوں, اپنے بندے کے لیے نام علی چنا. کیا کہنے, واہ 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 واہ. وَأَنَا فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَسَمَّيْتُهَا فَاطِمَةً, میں آسمان و زمین کا فاطر یعنی خالق ہوں, بنانے والا ہوں, میں نے اپنی کنیز خاص کے لیے نام فاطمہ کو چنا. وَأَنَا الْمُحْسِنُ وَسَمَّيْتُهُ حَسَنًا, میں خدا احسان کرنے والا ہوں, میں نے اپنے برگزیدہ بندے کا نام حسن چنا. وَأَنَا قَدِيمُ الْإِحْسَانِ وَسَمَّيْتُهُ حُسَيْنًا, اے آدم میں بہت پرانا, میں بہت قدیم نیکی کرنے والا ہوں, لہٰذا میں نے اپنے نیک بندے کا نام حسین چنا. کیا بات, کیا کہنے, واہ واہ. جب آدم کو یہ 5 نام تعلیم ہوئے, یہ خدائی رازوں میں سے کچھ راز تھے, انہیں اسم اعظم کہا گیا. جب آدم تک یہ نام پہنچے, جناب آدم کے کانوں میں یہ نام پڑے, آدم نے سوال کیا. روایت مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات کو پھر آگے بڑھاؤں, بسم اللہ. بلکہ اس روایت کو میں مصائب میں مکمل کروں. ایک درود پڑھیے محمد. جب یہ نام آدم کے کانوں میں پڑے, آدم علیہ السلام کو اسم اعظم کا علم ہو گیا. جب آدم کے ہاتھ میں, آدم کے ذہن میں دنیا کے اس کائنات کے سب سے بڑے نام آ گئے, جن میں ایک نام علی, میرا موضوع بھی تھا. اب ارشاد ہوا جب فرشتوں نے پوچھا تھا نا, اے خدا ہم اسے کیوں سجدہ کریں, ہم نوری ہیں یہ خاکی ہے, تو آواز آئی تھی قرآن کی آیت سورہ بقرہ میں گواہ ہے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ اللہ نے آدم کو سارے ناموں کا علم عطا کر دیا. فَقَالَ يَا مَلَائِكَ, فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا, اے فرشتوں انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اے فرشتوں اگر تم اپنی برتری کے دعوے میں سچے ہو تو ان ہستیوں کے نام مجھے بتلا دو. فرشتوں نے کیا جواب دیا, لا علم لنا الا ما علمتنا, اے خدا ہم صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے سکھایا ہے. یہ وہ برگزیدہ نام ہیں, یہ وہ تیرے راز ہیں کہ جو تو نے ہمیں عطا نہیں کیے. یوں اللہ نے آل رسول اور نبی کے ناموں کی تعلیم دے کر آدم کو فرشتوں سے افضل کر دیا. توجہ ہے, کیا کہنے, یہ ہے اس نام علی کی تاریخ. ابتدا سے چلا, عرش کے سائے میں رہا, یہاں تک کہ علی کے ظاہری طور پر اس دنیا میں ولادت پانے کے بعد عرش سے علی کی تلوار کی طرح خاص علی کے لیے اتارا گیا. ماشاءاللہ, کیا کہنے, یہ علی کا ہی مرتبہ ہے. تلوار بھی آسمان سے آتی ہے, نام بھی آسمان سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا کہنے, یہ ہے نام علی کی تاریخ. اب آئیے کچھ تاثیر کی طرف اشارہ ہو جائے. ہم نے اب تک کی گفتگو سے کیا جانا کہ نام علی بہت بلند نام ہے. نام علی بہت بڑا نام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے مولا علی سے پہلے اللہ کا نام ہے. جب یہ نام اللہ کا ہو گیا, اسماء حسنہ میں سے ہو گیا, اس کا مرتبہ عام بشر کیا جانے. اب غور کیجئے گا,
اللہ نے اپنا نام علی رکھا اور اپنے نام علی الاعلی سے اپنے محبوب بندے علی کا نام علی رکھا. یعنی اللہ کا نام اصل ہے، علی کا نام شاخ ہے. اللہ کا نام مصدر ہے، علی کا نام مشتق ہے. اللہ کا نام آسان کر کے سمجھاؤں، اللہ کا نام جڑ ہے، علی کا نام شاخ ہے. اگر اللہ کا نام درخت ہے تو علی کا نام اس درخت کا پھل ہے. کائنات میں ہر شے کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جو تاثیر جڑ میں ہوتی ہے وہی شاخوں تک آتی ہے. جیسا درخت ہوتا ہے ویسا ہی اس کا پھل ہوتا ہے. جب اللہ نے اپنا نام علی رکھا، جب علی اصل میں اللہ کا نام ہے، تو جو اثر اللہ کے نام میں ہوگا وہی میرے مولا علی کے نام میں ہوگا. کیا بات ہے، متفق ہے؟ یہاں تک تو آپ نے سن لیا. اب اللہ اور علی کے نام کے اس رشتے کا تقاضا یہ ہے، اس تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ جو کمال نام الہی میں پایا جائے وہ سب کا سب نام علی میں رکھا جائے. جو ہے کیونکہ جو تاثیر اصل میں ہوتی ہے وہی فرع میں بھی ہوتی ہے. توجہ ہے؟ جب ہم اس مرحلے پہ پہنچے تو نام علی پر ہماری بحث ایک منزل اور آگے بڑھ گئی. اب ہم نے یہ چاہا کہ اب جب یہاں تک بات آ گئی تو تلاش کریں نام خدا میں کیا کیا اثر ہے، تاکہ سمجھتے چلے جائیں. جو اثر نام الہی کا ملتا چلا جائے وہ اثر یہ جان لے کہ اللہ نے نام علی میں بھی رکھا ہے. آغاز سفر کریں. آمادہ ہیں سفر کے لیے اتنی رات میں؟ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والا. اللہ کا نام مصدر ہے، علی کا نام اسی مصدر سے نکلا، مشتق ہوا. جو اثر مصدر میں ہے وہی مشتق میں ہے. آئیے پہلے دیکھیں کہ اصل یعنی جڑ یعنی اللہ کے نام کا کیا کیا اثر ہے. اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مجید کھول کر دیکھ لیجئے، آواز قدرت آتی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ کے ناموں میں کے اثر میں سے ایک اثر یہ بھی ہے، خدا قرآن میں فرما رہا ہے اے نبی جب قرآن کی تلاوت کا ارادہ کیجئے گا تو اللہ کے نام کی پناہ میں آ جائیے گا شیطان مردود سے. اللہ کے نام کا قرآن میں پہلا اثر مجھے یہ ملا کہ یہ نام اپنی پناہ میں لے لیتا ہے کس سے؟ شیطان سے، کہ جو کیا ہے؟ مردود ہے. جب اللہ کے نام کی یہ تاثیر ہے تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ نام علی کا بھی یہی اثر ہے کہ جو اس کی پناہ میں آ جائے یہ اسے شیطان مردود سے بچا لیتے ہیں. بے شک بے شک. کیا کہنے کے شیطان کی عربی میں جمع ہے شیاطین. جتنے شیطان ہو جتنے مردود ہو نام علی کا اثر یہ ہے کہ اس نام کا ورد کرنے والے کو ان سب سے بچا لیتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ قبلہ. کوئی اٹھ کر سوال کر سکتا ہے قبلہ نام اللہ کا یہ اثر تھا، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، نام علی میں یہ اثر کب سے آ گیا کہ شیطان دور بھاگ جائے؟ ایک درود پڑھیے محمد. نام علی میں یہ اثر کب آیا؟ معصوم کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ کے نام کا پہلا اثر کیا آیا؟ ہم تلاوت قرآن سے پہلے ہر کام سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نام خدا کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ شیطان سے کہ جو مردود ہے. آئیے ذرا
روایت کا ملاحظہ کریں، روایت کا مطالعہ کریں. پھر کتاب کافی کی روایت. میں کیا کروں، موضوع اتنا نازک ہے، ہر روایت کا حوالہ دینا خود پر لازم سمجھتا ہوں. راوی بیان کرتا ہے میں اپنے آقا و مولا چھٹے سرکار صادق آل محمد امام جعفر مولا کے ساتھ ساتھ، مولا کی ہمراہی میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا مولا کے ایک چاہنے والے کے گھر پہنچا. مولا نے دروازے پہ دستک دی. دروازے سے ایک کمسن بچہ باہر آیا. مولا نے اس کمسن بچے سے سوال کیا، تیرا نام کیا ہے؟ کہا محمد. فرمایا تجھے پیار سے کیا کہتے ہیں گھر میں؟ کہا علی. توجہ ہے عزیزوں، تجھے گھر میں پیار سے کیا کہتے ہیں؟ بچے نے کمسن نے جواب دیا علی. چھٹے امام کے چہرے اتھر پہ مسکراہٹ سج گئی. فرمانے لگے قد احتضرت من الشیطان احتراضا شدیدا. ارے تو نے نام علی کو اپنی کنیت بنا کر، اپنا پیار کا نام بنا کر شیطان کو خود سے میلوں دور کر دیا. تو نے نام علی کو رکھ کر شیطان سے خود کو شدید حفاظت میں لے لیا. مولا اس نام کا شیطان سے کیا تعلق؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا سَمِعَ اسْمَ عَلِي، جب شیطان نام علی سنتا ہے یذوب کما تذوب الرصاص، تو اس طرح پگھل جاتا ہے جس طرح آگ کی گرمی سیسے کو پگھلا دیتی ہے. اللہ اکبر. روایت پیش کر دی آپ کو. اللہ اکبر. جب شیطان علی کا نام سنتا ہے، اب سمجھ آیا کیوں بعض لوگ چاہ کر بھی مجلس میں نہیں آ سکتے. اب سمجھ آیا کہ کیوں بعض لوگوں کو مجلسیں اتنی کھلتی کیوں ہیں. اللہ اکبر. شیطان اب یہاں بھی، اب میں کیا کروں، ایک طرف کلام معصوم ہے، دوسری طرف اس کلام کی باریکیاں ہیں، اس کلام کی لطافتیں ہیں. حق ادا نہیں ہوگا اگر میں فقط حدیث پڑھ کر گزر جاؤں اور گہرائیاں اپنے نوجوانوں تک نہ پہنچا سکوں. شیطان جب علی کا نام سنتا ہے تو اس طرح پگھلتا ہے جیسے آگ سیسے سے آگ سے سیسا پگھلتا ہے. دنیا میں اللہ نے مختلف قسم کے مواد کو خلق کیا، مختلف مادے پیدا کیے. مثال دوں، لکڑی ہے، لوہا ہے، اس طرح سے آپ مواد گنتے چلے جائیے. انہی مواد میں سے ایک مادہ ہے سیسا، رصاص. عربی میں اسے رصاص کہتے ہیں، انگریزی میں غالباً لیڈ کہتے ہیں. یہ سیسا ہے. ان مختلف مادوں کی اوصاف میں، صفات میں، کیفیات میں فرق ہوا کرتا ہے. ہر مادہ، توجہ کیجئے گا، ہر مادہ جب آگ سے متصل ہو، جب آگ کے قریب لایا جائے، جب آگ میں جلایا جائے تو ہر مادے کا رد عمل الگ ہوتا ہے. ہر مادہ، ہر میٹر الگ ری ایکشن دیتا ہے. جو میرے ساتھ چل رہا ہو گفتگو میں، ہر مادے پر آگ ایک الگ تاثیر رکھتی ہے. لکڑی اگر آگ میں ڈالیے فوراً سے جل جائے گی، بہت ہی کم گرمی میں جل جائے گی. پانی کو آگ پر رکھیے 100 درجے حرارت تک پہنچے گا، ابل جائے گا. مگر دودھ ہے، یہ 100 درجہ حرارت پہ نہیں ابلتا. اس کے ابلنے کا درجہ حرارت 100 سے زیادہ ہے. یہ تو بڑی بنیادی باتیں ہیں نا، توجہ ہے. اسی طرح ہر مادے کو آپ آگ پر رکھیے، آگ میں ڈالیے، ہر مادے کے ابلنے کا یا پگھلنے کا درجہ حرارت مختلف ہوا کرتا ہے. امام نے نہیں کہا ویسے جل جاتا ہے کہ جیسے لکڑی جل جائے.
امام نے یہ نہیں کہا ویسے جل جاتا ہے جیسے لوہا پگھلتا ہے، یہ نہیں فرمایا شیطان آگ سے ویسے پگھلتا ہے، شیطان نام علی سے ویسے جلتا ہے جیسے سونا آگ میں پگھلتا ہے، نہیں، امام نے فرمایا شیطان پر نام علی کا اثر ویسے ہوتا ہے، شیطان کو نام علی ایسے پگھلاتا ہے جیسے سیسا آگ سے پگھلتا ہے۔ جا کر تحقیق کیجئے گا، کیمیا کے ماہرین سے پوچھئے گا کہ شیشے کی خاصیت یہ ہے کہ جب آگ پر آ جائے، آگ میں جلایا جائے تو سب سے زیادہ درجہ حرارت پر جا کر پگھلتا ہے، جب تک شدید درجہ حرارت پر نہ پہنچ جائے شیشہ نہیں پگھلتا۔ وہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیطان کو نام علی سن کر معمولی جلن نہیں ہوتی، شیطان نام علی سے اتنا زیادہ جلتا ہے کہ جیسے آگ سے سیسا جل کر پگھلتا ہے۔ اب سمجھ آیا کہ جو شیطان ہوگا وہ نام علی سے جل جائے گا، اور جو بھی نام علی سے جل جائے گا وہی شیطان ہوگا۔ رشتہ دو طرفہ ہے، قانون دو طرفہ ہے۔ اگر بات پہنچ گئی امام کی عظمت پر، ایک جس طرح میں نے روایت پیش کر دی، ایک آیت قرآن صامت سے پیش کی، ایک آیت قرآن ناطق کی پیش کر دی۔ آج کی گفتگو میں ہم کس نتیجے تک پہنچے کہ جو اثر جڑ میں ہوتا ہے وہی اثر شاخوں میں ہوتا ہے۔ ہم نے اس کی پہلی مثال آپ کے سامنے پیش کر دی۔ جس طرح شیطان نام خدا سے بھاگ جاتا ہے اسی طرح شیطان نام علی سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ کل یہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ نام خدا کا ایک اور لطیف اور حسین اثر کہ جو نام علی میں پایا جاتا ہے، یہاں تک آج گفتگو پہنچی، کل یہیں سے بات کو آگے بڑھا۔ این سے عبادت کا سر انجام ہوا، اسم علی این لام یہ، این سے عبادت کا سر انجام ہوا، این سے این عبادت کا سر انجام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، یہ سے یاور بنے مشکل میں ہر پیمبر کے، یہ سے یاور بنے مشکل میں ہر پیمبر کے، اس نام کی کیا تعریف کروں، خوب علی کا نام ہوا، نعرہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، مرزا دبیر رحمت اللہ علیہ کی روح شاد ہوئی ہوگی ان چار مصروں کو سن کر۔ چاہتا ہوں کہ تبرکاً یہ حقیر بھی پیش کر دے بھائی سے اجازت لے کر۔ عین سے عین عبادت کا سر انجام ہوا، دلیل آج پیش کی ہے حدیث سے۔ کائنات میں اللہ کی سب سے پہلی عبادت، سب سے پہلا نام جو گونجا وہ نام عین سے عین عبادت کا سر انجام ہوا، لام وہ لام کہ جس لام سے اسلام ہوا، یہ سے یاور ہوئے مددگار، یہ سے یاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی، صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا۔ کمبر کا مولا علی علی، سلمان کا مولا علی علی، اوزر کا مولا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، جات کے عزیزوں، جات کے مولا علی علی، تم مست کلندر علی علی، علی ہے موج رواں، علی ہے موج رواں، اور یہی ابن آدم ہے، یہی وہ نام ہے جس پہ بقائے عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، سنگ اپنی بگڑی کی اوروں کی بگڑی سنوارتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ مشکل کو مولا سلامت رکھے۔
یہ ہے نام علی کا ایک اثر کہ مومن کو جوش آ جاتا ہے کیا کہنے، واہ 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 واہ، اور منافق کا ہوش اڑ جاتا ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، یہی نام علی تھا کہ جب دربار میں یزید تخت پر تھا، جبکہ علی کا پوتا علی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا تھا، مگر پھر بھی جو تخت پر تھا وہ اس سے ڈر رہا تھا کہ جو زنجیروں میں تھا۔ اور کیوں نہ ڈرتا؟ یہ نام علی کی تاثیر ہے، یہ نام علی کی طاقت تھی، یہ خون علی کی طاقت تھی۔ دربار میں لعین تخت پر ہے، میرے چوتھے آقا زنجیروں میں ہے، کچھ کلام نہیں کرتے، سر جھکائے رکھا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا، مجھے یاد نہیں، پیش کر چکا ہوں اس ممبر سے یا نہیں کیا، کسی نے امام سے پوچھا تھا، مولا آپ کا ایک چاہنے والا مختار بھی دربار میں آیا تھا، آپ بھی دربار میں آئے تھے، بہت آرام آرام سے پڑھوں گا جسے جتنی خیرات گریہ نصیب ہو جائے۔ مولا آپ بھی دربار میں لائے گئے، چاہنے والا مختار بھی آیا۔ مولا مختار جب دربار میں آیا تو حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا، سینہ کشادہ کر کے چہرہ اٹھا کر بات کر رہا تھا۔ مولا ہم نے دیکھا آپ تو آل محمد شجاعت کا پیکر ہیں، آپ سے بڑا بہادر کون؟ مولا ہم نے دیکھا جب آپ درباروں میں لائے گئے سر جھکا ہوا تھا، شانے سکیڑ کر رکھ کھڑے تھے۔ اجرکم علی اللہ، جسے رونے کی توفیق ہو جائے۔ مولا وہ تو چاہنے والا تھا، اب تو امام ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، ارے مختار جب دربار میں آیا تو تنہا تھا، تیرا بیمار امام غیرت کا سراپا سید سجاد جب دربار میں آیا، مائیں بہنیں پھوپھیاں بے مقنا چادر، خاندان رسالت کی مستورات میں چادر ساتھ تھی، ارے غیرت کا خدا سجاد نظریں اٹھائے تو کیسے سر اٹھائے۔ اجرکم علی اللہ۔ میں تھوڑے اور مسائل پیش کروں گا، شاید آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، شاید انسان کچھ خیرات فرش عزا سے لے کر اٹھے۔ اگر رونا نہ آئے نا، یاد رکھیے گا چھٹے امام کا فرمان ہے، حسین کی ماں فاطمہ زہرا اور روزانہ اپنے لال حسین کی مصیبت کو یاد کر کے چیخ کر روتی ہے۔ آوازوں کو آزاد چھوڑ دیں۔ میرے 8ویں مولا فرماتے ہیں ہر غم کو چھپانا عبادت ہے، ہر مشکل کو چھپانا عبادت ہے، سوائے میرے جب حسین کے غم میں، لیکن اس کا اظہار کرنا عبادت ہے۔ رونے میں نہ شرمائیے گا، کوئی قصر نہ اٹھا رکھیے گا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اکثر، جسے یقین ہو کہ اگلے برس پھر ایام عزا پائے گا، وہ چاہے تو خاموش رہے۔ اجرکم علی اللہ۔ چوتھا امام ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طاق، سر جھکا ہوا، میرا مولا خاموش ہے۔ حاکم لعین تخت میں بیٹھا ہے، چوتھے امام کے بابا کا سر سامنے تخت پر ہے، لعین توہین پر توہین کرتا جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جیسے چاہیے سن، جیسے چاہے سنیے، میں اب آپ سے رونے کا نہیں کہوں گا۔ لعین توہین کرتا جا رہا ہے، اور ایسی ایسی توہین کہ ممبر سے پڑھی نہیں جاتی۔ ایک روایت میں امام نے خود رو کر بتایا، لعین کے ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی، بار بار ہمیں دکھا دکھا کر میرے بابا کے زخمی دندان کو، یہاں تک کہ دربار سے ایک صحابی اٹھا، اے لعین اپنی نجس چھڑی حسین کے پاک ہونٹوں سے دور کر دے۔ ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کائنات کا رسول
الله أجركم على الزهراء ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بارلا تجھے واسطہ حسین کے زخمی دندان کا، تجھے واسطہ حسین کے زخمی رخسار کا، تجھے واسطہ حسین کی خون آلود پیشانی کا. بارلا ہمارے ناسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے. بارلا جو مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دلوں پہ جو حاجتیں لیے بیٹھے، ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. بار الہ جو بے جرم اسیر ہیں، بالخصوص ایک مومن نے اپنے فرزند کے لیے دعا کی التماس کی. بار الہ جو بھی مومن خصوصی طور پر اس مومن کا جوان لال، بار الہ جو بے جرم اسیر ہیں، اسیر کربلا، اسیر کوفہ و شام کے صدقے ہر بے جرم اسیر کو رہائی کے اسباب عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين.